نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم پارہ نمبر 8 سورہ انعام آیات نمبر 161 62 اور 63 رکوع نمبر 20 قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، آپ فرما دیجئے کہ بلا شبہ میرے رب نے مجھے سیدھی راستہ کی ہدایت دی ہے۔ دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفہ، مستحکم دین ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، جو حق کی راہ ہے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، آپ فرما دیجئے کہ بلا شبہ میری نماز، میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے، جو تمام عالم کا پالنے والا ہے۔ لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اللہ کا کوئی شریک نہیں اور مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے فرمان بردار ہوں۔ گزشتہ آیتوں میں ان لوگوں کا ذکر تھا جنہوں نے دین حق میں افراط اور تفریط کا مظاہرہ کیا تھا، دین حق میں کمی بیشی کر کے مختلف فرقے بنائے، مختلف گروہوں اور فرقوں میں بٹک گئے، یا مختلف گروہوں اور فرقوں میں بٹ گئے، تقسیم ہو گئے۔ دراصل آیات مذکورہ میں دین کی اصلی تصویر، اصل الاصول کا بیان ہے آیات مذکورہ میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ ان لوگوں تک یہ بات پہنچا دے کہ اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، میرے رب نے مجھے سیدھا راستہ بتلا دیا ہے اور میں تمہاری طرح تمہارے خیالات یا آبائی رسومات کا تابعدار نہیں ہوں، بلکہ مجھے میرے رب نے یہ راستہ بتلایا ہے صراط مستقیم کا، دیناً قیمم کا، اور یہ سیدھا راستہ ہے دین اسلام، دین حق، اور یہ ایک کامل و مکمل دین ہے۔ اور پھر لفظ رب میں اشارہ ہے اس طرف کہ یہ شان ربوبیت کا تقاضا ہے کہ وہ درست اور صحیح راستہ بتلائے، اور پھر عالم انسانیت کو پیغام ہے کہ اگر تم بھی چاہو تو تم بھی اس راستے پر چل سکتے ہو۔ یہ امن کا راستہ ہے، یہ سلامتی کا راستہ ہے، یہ اخوت کا راستہ ہے، یہ بھائی چارے کا راستہ ہے، یہ کامیابی کا راستہ ہے، یہ کامرانی کا راستہ ہے۔ اس میں دنیا کی بھی کامیابی ہے، اس میں آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ اور پھر فرمایا دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفہ۔ حنیفہ کا تو اصل ترجمہ یہ ہے کہ مائلا من الادیان کلہا الی الدین القیم،
اور قیم مصدر ہے قیام کے معنی پر، اور اس سے مراد قائم رہنے والا، مستحکم رہنے والا دین مستحکم ہے، جو اللہ کی طرف سے مضبوط اساسوں اور بنیادوں پر قائم ہے۔ یہ نہ کسی کے شخصی خیالات ہے، افکار ہے، اور نہ کوئی نیا دین ہے، نہ کوئی نیا مذہب ہے، بلکہ یہ ملت ابراہیمی ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ تو اسی لیے کیا کہ تقریباً دنیا کا ہر مذہب اور ہر فرقہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عظمت اور امامت کے قائل ہے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بزرگی اور امامت پر سب کا اتفاق اور اتحاد ہے۔ یہودیت ہو، نصرانیت ہو، مشرکین عرب ہو، آپس میں اختلاف ہے اپنی جگہ پر، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے سب کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو پورے عالمی انسانیت کا رہنما، پیشوا اور رہبر بناؤں گا، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ باوجود اس کے کہ ہر مذہب، ہر فرقہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم دین ابراہیمی ہے اور ہمارا مذہب ہی ملت ابراہیمی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی امتیازی تعلیمات میں توحید ہے۔ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام موحد تھے، وہ اللہ کے بغیر غیر کی عبادت سے پرہیز اور گریز کرنے والوں میں سے تھے۔ اب جو لوگ شرک کے مرض میں مبتلا ہے، تثلیث کے قائل ہے، اللہ کے لیے ابن اللہ متصور کرتے ہیں، یہودیت ہے، نصرانیت ہے، مشرکین ہے، تو وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیمی ہے؟ ملت ابراہیمی کہنے کا حقدار وہ ہے جو موحد ہو، جو کفر اور شرک سے بیزار ہو، اور کفر اور شرک سے بیزار دین جو ہے وہ دین محمدی ہے، وہ تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہودیت نہیں ہے، نصرانیت نہیں ہے، مشرکین نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے اصل تعلیمات پر عمل کرنے والے وہ امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر فرمایا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین۔ نسک کا اصل معنی تو قربانی ہے، اور حج کے ہر فعل کو بھی منسک کہا جاتا ہے، اعمال حج کو ظاہر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا وارنا مناسکنا وتب علینا، تو مناسک افعال اور اعمال حج کو بھی کہا جاتا ہے۔ نسک کا ایک معنی عبادت بھی ہے، اس لیے ناسک کو عابد بھی کہا جاتا ہے۔ جمہور مفسرین، صحابہ کرام اور تابعین اس جگہ نسکی کا ترجمہ عبادت سے کرتے ہیں، اور ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ ان صلاتی، میری نماز، و نسکی، اور میری تمام عبادات، میرے پوری زندگی اور میرے موت اللہ کے لیے ہے۔ اب ظاہر ہے کہ نماز تو دین کا ستون ہے، الصلاۃ عماد الدین، فمن اقامها فقد اقام الدین ومن هدمها فقد هدم الدین، اور نماز تمام اعمال صالحہ کی روح ہے،
اور پھر زندگی کے تمام احوال اعمال کا تذکرہ، اور آخر میں موت کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ یہ سب کس کے لیے ہے؟ رب العالمین کے لیے، جو تمام عالم کا پالنے والا ہے، اور اللہ کا، اس رب کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی سہیم نہیں ہے۔ اور یہی ایمان کامل کا تقاضا ہے کہ انسان اپنی زندگی کے ہر حال میں، ہر کام میں اللہ کی رضا اور خوشنودی سامنے رکھے، اپنی بندگی پر فخر کرے، خوف خداوندی ہر وقت دل اور دماغ میں مستحضر ہو، ہر لمحہ ہر لحظہ اللہ کے خوف، آخرت کی فکر ہو۔ تفسیر در منصور میں اس آیت کے تحت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ الباری کا قول نقل ہے کہ میرا دل چاہتا ہے، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان اس آیت کو بار بار پڑھا کرے اور اس آیت کو زندگی کا وظیفہ بنا دے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ پھر آیت مذکورہ میں تمام عبادات اللہ کے لیے ہونا تو ظاہر روز روشت کی طرح عیا امر ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اعمال صالحہ میں ریا یا کسی دنیاوی مفادات کا عمل دخل نہ ہونا مراد ہے، اور یہ بھی ہے کہ میرے موت بھی اللہ ہی کے قبضے قدرت میں ہے، جینا اللہ کے لیے، مرنا بھی اللہ کے لیے ہے۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ مجھے اللہ کی طرف سے اسی قول، اسی اخلاص کامل کا حکم دیا گیا ہے۔ مجھے ہے حکم ازا لا الہ الا اللہ، بہاروں کے خزاں لا الہ الا اللہ، اور میں سب سے پہلے فرمان بردار ہوں۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، ظاہر ہے پہلا مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مخلوقات میں سے سب سے پہلے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک پیدا کیا، اول ما خلق اللہ نوری، اور اس کے بعد تمام آسمان و زمین اور مخلوقات کو وجود بخشا۔ بہرحال فانی زندگی کے فانی ایام میں، مختصر سی زندگی میں اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنا ایک انسان کی کامیابی ہے، کامرانی ہے، اور اس لیے مسلمان اکثر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے میرے زندگی دین اسلام پر ہو اور میری موت ایمان پر ہو۔ جب زندگی شریعت کے مطابق ہو، قرآن و سنت کے موافق ہو، اللہ کے احکامات اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے موافق ہو، سنتوں کے مطابق ہو، تو حالت نزع میں بھی ایمان نصیب ہوتی ہے، اور اللہ تعالی ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائے۔